بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پیر سید الطاف حسین شاہ صاحب کی زیر نگرانی مسجد نبوی شریف سے 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ترکی میوزیم یا ترکی اسٹیشن کے نام سے موسوم یہ خوبصورت بلڈنگ، جسے ترکی اسٹیشن یا ترکی میوزیم کا نام دیا گیا ہے، جس کا یہ انڈر گراؤنڈ راستہ ہے۔ جیسے ہم مسجد نبوی شریف سے نکلے، مسجد غمامہ سے مختلف سڑکوں سے ہوتے ہوئے ہم جو ہے وہ اس بلڈنگ کی جانب بڑھے۔ بنیادی اگر کچھ معلومات میں اگر آپ کو فراہم کروں تو وہ یہ کہ یہ وہ خاص جگہ ہے جہاں پر کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مدینہ کے لیے دعا فرمائی۔ یہاں کھڑے ہو کر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیہ کلمات فرمایا کہ یا اللہ، جس طرح تو نے مکہ میں برکتیں رکھی ہیں، یا اللہ اسی طرح اہل مدینہ کو بھی برکتیں عطا فرما۔ جس طرح جناب ابراہیم نے مکہ کے لیے دعا کی، یا اللہ میں اسی طرح دعا کرتا ہوں تو ہمارے مدینے کے پھلوں میں برکتیں فرما اور مدینہ بھی ہمیں محبوب فرما۔ اسی طرح تاریخی حوالے سے اس مقام کو ایک اور بھی اعزاز حاصل ہے کہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ شریف سے بدر جاتے ہوئے اسی مقام پر، جہاں پہ آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی ہے، اسی مقام پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ دیر توقف فرمایا اور یہاں بدر کے حوالے سے اپنے لشکر کا معائنہ فرمایا، اور اس سے آگے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر بدر کی طرف شروع فرمایا۔ ترکی اسٹیشن جاتے ہوئے ہمیں راستے میں ایک بلڈنگ نظر آئی، جسے دارالقلم نام کی یہ خوبصورت بلڈنگ جو ابھی آپ کو نظر آ رہی ہے، کہا جاتا ہے کہ اس بلڈنگ کے اندر مختلف قسم کے مخطوطہ جات، خاص طور پر قرآن عزیز کے جو پرانے نسخہ جات تھے ہاتھوں سے لکھے ہوئے، پھر دور کے مطابق جیسے بھی قرآن مجید کے جو ہے وہ نسخے تبدیل ہوتے رہے، حتیٰ کہ آج کے دور تک جتنے بھی خوبصورت نسخے تھے لکھے گئے وہ سارے کے سارے اس بلڈنگ میں رکھے جانے تھے، یا بعض احباب یہ کہہ رہے تھے رکھے گئے ہیں، لیکن ابھی یہ بلڈنگ بند تھی جس کی وجہ سے ہم اندر نہیں جا سکے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت یہ مقام یا یہ جگہ تھی جہاں اس وقت ترکی اسٹیشن یا ترکی میوزیم ہے۔ سلطان عبد الحمید ثانی جو سلطنت عثمانیہ کے مشہور و معروف بادشاہ تھے، انہوں نے اپنی سرپرستی کے اندر سن 1900 سے لے کر 1908 تک اس خوبصورت بلڈنگ یعنی اس ترکی میوزیم یا ترکی اسٹیشن کو بنانے کا کام جو ہے وہ سر انجام دیا۔ 8-9 سال لگے۔ اصل پروجیکٹ یہ تھا کہ مدینہ شریف سے مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے ترکی تک ایک لائن جائے گی جہاں سے حجاج کرام آسانی سے جو ہے وہ مدینہ شریف اور مکہ شریف پہنچیں گے۔ یہ جو ہے وہ بلڈنگ میں جیسے ہم انٹر ہوئے ہیں تو ایک ماڈل کے طور پر یہ دکھائی گئی کہ اس طرح یہ ترکی اسٹیشن ہے جو کہ اب میوزیم کے اندر تبدیل ہو چکا ہے۔ اس طرح یہ پارکنگ بننا تھی، اسی طرح یہ سامنے کا جو ہے وہ گراؤنڈ بننا تھا، سائڈ پارکنگ، اور دوسری طرف جو ہے وہ ٹریک وغیرہ ریلوے کے۔ سلطان عبد الحمید ثانی جو کہ سچے عاشق رسول بھی تھے اور مسلمانوں کے رہنما بھی تھے، انہوں نے یہ کوشش کی لیکن وقت نے ساتھ نہ دیا اور یہ جو ہے وہ اسٹیشن تو نہ چل سکا، لیکن اب یہ میوزیم کے اندر ہے۔ یہاں بالکل ابتدائیے میں 4 تصاویر دکھائی گئی ہیں: مسجد غمامہ، مسجد سیدنا صدیق اکبر، مسجد سیدنا فاروق اعظم اور مسجد سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم۔ یاد رہے یہ ان چاروں جگہ پر جو مساجد ہیں یہ ان حضرات کے گھر ہوا کرتے تھے جو بعد میں مساجد بنا دی گئیں۔ یہ جو 2 خوبصورت پتھر نظر آ رہے ہیں یہ پتھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک کے ہیں جو آج میوزیم کا حصہ ہیں۔ ان پتھروں نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے۔ یہ اس تصویر میں مسجد نبوی شریف کی پرانی تصویر دکھائی گئی ہے، 1907 کے اندر کھینچی گئی یہ تصویر ہے، یعنی تقریباً آج سے 110-12 سال بنیں گے جو کہ پرانی تصویر ہے۔ یہاں یہ لکڑی دکھائی گئی، یہ بنیادی طور پر کوئی جو ہے وہ زیارت تو نہیں ہے، لیکن یہ لکڑی مدینہ شریف کی لکڑی ضرور ہے۔ اسی طرح یہ پتھر دکھائے گئے جو وادی عقیق، مدینہ شریف میں ایک وادی ہے جہاں سے یہ پتھر نکلتے ہیں اور پھر انگوٹھی کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، نگ کے طور پر پہنے جاتے ہیں۔ وادی عقیق سے لیے گئے یہاں پتھر موجود ہیں۔ یہ پرانے پتھر اور یہ لکڑی بھی مدینہ شریف کی۔ یہاں مدینہ شریف کی کچھ جو ہے وہ جڑی بوٹیاں دکھائی گئی ہیں
یہ سلطنت عثمانیہ کے دور کی یاد، یہ حنائے مدینہ ہے، یعنی مدینہ شریف کی مہندی ہے، اور باقی مختلف پھول جڑی بوٹیاں جو کہ بہت زیادہ پرانی تو نہیں ہیں لیکن مدینہ شریف کی بہرحال ہیں، جس کی نسبت مدینہ شریف سے ہے، اور آج بھی یہ میوزیم کا حصہ ہے۔ اسی طرح یہ بہت ساری پرانی تصاویر یہاں پر دکھائی گئی ہیں۔ یہاں سے آگے ہم چلیں گے تو اور بھی ہم پرانی چیزیں دیکھیں گے، اور خاص طور پر وہ چیزیں جن چیزوں کو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک سے نسبت حاصل ہے۔ یہاں یہ جو سکے ہیں چاندی اور سونے کے، یہ جو گولڈ کلر کے ہیں یہ سونے کے ہیں، یعنی دینار ہیں، اور دوسرے درہم ہیں، ان کو یہ نسبت حاصل ہے کہ یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک کے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے اندر یہ استعمال ہوتے تھے، جو آج جو ہے وہ علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ نیچے لکھا ہوا بھی ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور مبارک کی بہت ساری اشیاء یہاں پر، جیسا کہ یہ آپ کو جو ابھی چیز نظر آئی، یہ ہنڈیا کے طور پر استعمال ہوتی تھی، اور اس کی رائٹ سائڈ پر بھی ایک چیز نظر آئی۔ اچھا، پانی کے طور پر استعمال ہونے والی چیزیں بھی اوپر موجود ہیں، یہ ہنڈیا کے طور پر چیز استعمال ہوتی تھی، اور یہ پانی رکھنے کے لیے خاص طور پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب صحابہ کرام آتے تو ان چیزوں میں پانی اور یہ کھانے کے طور پر۔ اور یہ جو برتن ابھی دیکھیں آپ نے، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مشہور صحابی رسول ہیں، ان کے استعمال کے اندر۔ اچھا، یہ جو سامنے ابھی پتھر نظر آ رہے ہیں یہ صابونی ہیں، یعنی ان کے اندر صابن رکھے جاتے تھے جو ہے وہ ہاتھ دھونے کے لیے اور دیگر چیزوں کے لیے۔ اچھا، یہ بھی ایک قسم کی ہنڈیا ہے جن کو نسبت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ یہ باقاعدہ نیچے جو ہے وہ لکھا ہوا بھی ہے، کیمرہ شاید دکھا پائے، اگر نہ بھی ہو تو چونکہ یہاں دیکھا گیا ہے۔ اچھا، یہ جو خاص ابھی آپ کو ایک لکڑی نظر آئے گی، یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور صحابی رسول تھے، جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا فرمائی کہ سعد تیر پھینک، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں۔ یہ جو لکڑی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان کا دستہ ہے، یعنی تیر کمان جسے آپ تیر پھینکا کرتے تھے، تو یہ اس کی لمبائی بھی آپ کو بتا رہی ہے کہ کیسے وہ جو ہے وہ دراز قد انسان اور بڑے جو ہے وہ قد کاٹھ والے۔ یہ مبارک پتھر جو ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کو یہ سعادت حاصل ہے کہ یہ پتھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک کا، یہ اس پتھر کے اوپر بسم اللہ صرف لکھی گئی ہے، اور اس پتھر کو بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت حاصل ہے، صرف بسم اللہ لکھی ہوئی ہے۔ اچھا، یہ پتھر بھی اور یہ بھی باقاعدہ طور پر جو ہے وہ سلطنت عثمانیہ کے دور کے اندر ان کی وضاحت کی گئی کہ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک کے اندر تھے، اور ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ اقدس کو دیکھا ہے، اور ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ آج ہم ان کو دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، مسجد نبوی شریف کے اندر خوشبو کو پھیلانے کے لیے یہ جو ہے وہ آلہ استعمال ہوتا تھا کہ اس کے اندر خوشبو بخور خاص طور پر جو ہے وہ جلا کر رکھ دی جاتی، جو بعد میں جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ نمازیوں کو وضو کروانے کے لیے، ہاتھ دھلوانے کے لیے یہ برتن استعمال ہوتا یہاں، اس سے جو ہے وہ نمازیوں کے ہاتھ وغیرہ دھلوائے جاتے۔ اچھا، یہ سلطنت عثمانیہ کے دور کے کچھ جو ہے وہ نوادرات ہیں۔ یہ سلطنت عثمانیہ میں یہ لیمپ جلانے کے طور پر استعمال ہوتے تھے۔ یہ بیچ میں جو ہے وہ موو کرنے کے لیے چیز نظر آ رہی ہے، یہاں جو ہے وہ آئل وغیرہ ڈالا جاتا، اور یوں پھر یہ مسجد کو روشن کرنے کا کام۔ اسی طرح یہ سلطنت عثمانیہ کی کچھ دور کی پلیٹیں بھی اور دیگر کچھ نوادرات بھی ہمارے سامنے ہیں۔ مسجد نبوی شریف کے دروازوں کو کھولنے کے لیے یہ چابی اور تالے ہیں جن سے مسجد نبوی شریف کے دروازے بند ہوتے، یہ اوپر پھر وہی خوشبو وغیرہ پھیلانے کے لیے بخور جلائی جاتی، اور جیسے نیچے جلتی تو اوپر جو سوراخ نظر آ رہے ہیں وہاں سے جو خوشبو نکلتی۔ مسجد نبوی شریف کے اندر جو پہلے ٹونٹیاں ہوا کرتی تھی، نل، ہینڈ پمپ، وہ اسی طرح یہ مختلف جو دروازوں کو کھولنے کے لیے لاک وغیرہ یہ استعمال ہوتے تھے۔ اس میوزیم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس میں بہت سارے نوادرات اور خاص طور پر جن چیزوں کو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے نسبت حاصل ہے وہ ساری چیزیں یہاں موجود ہیں۔ مسجد نبوی شریف کے اندر مختلف قسم کے جو ہے جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں خوبصورتی کے لیے، یہ وہ سارے کے سارے برتن اور ساری خوبصورتی کی چیزیں، اسی طرح یہ کچھ پرانی تصاویر ہیں وہ بھی اس میوزیم کا حصہ ہیں جو ہمیں ماضی کی جو ہے وہ یاد دلاتی ہیں۔
اسی طرح یہاں پر بہت سارے مختلف بادشاہوں کی اور سلطنت عثمانیہ کے جو بادشاہ خاص طور پر تھے ان کی تصاویر بھی، آل سعود کے جو بادشاہ گزرے ان کی بھی تصاویر یہاں پر دکھائی گئی ہیں۔ بہت خوبصورت یہ منظر ہے۔ اصل میں تو یہ اسٹیشن بننا تھا جو کہ مدینہ سے ترکی تک، لیکن وقت نے ساتھ نہ دیا اور اس کو جو ہے وہ میوزیم کے اندر تبدیل کیا گیا۔ اچھا، یہ جو ہے وہ خوبصورت یہاں پر پتھر موجود ہے جو چکی کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اسی طرح اس کے ساتھ یہ ایک باکس ہے، اس باکس کے اندر پرانی چیزیں جو موجود ہیں وہاں احباب نے بتایا، لیکن یہاں کھول کر دیکھنے کی اس کو اجازت نہیں تھی۔ اچھا، پھر ہم پرانے پتھروں کی جانب بڑھیں تو یہ پتھر وہ ہیں جن کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں جو وہ ہونے کی سعادت اور نسبت حاصل ہے۔ یہ پھر ایک چکی کا جو وہ پارٹ یہاں پر دکھایا گیا ہے، یہ پڑسی ہے جس کے اوپر جو ہے وہ گندم اور جو وغیرہ جو ہے وہ پیسے جاتے تھے، اور اس پتھر کو بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک کے اندر تھا۔ اسی طرح یہ پھر ایک پتھر دکھایا گیا ہے، یہ بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک کے اندر تھا۔ ہماری خوش بختی یہ ہے کہ ہم ان پتھروں کی زیارت کر رہے ہیں جن پتھروں نے ہمارے پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے، اور ہم ان پتھروں کی زیارت کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ ان پتھروں میں سے پھر ایک یہ خوبصورت پتھر موجود ہے جس کے اوپر درود پاک لکھا ہوا ہے۔ اس پتھر کو بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک کے اندر تھا۔ اسی طرح یہ یہاں پر ایک پتھر خوبصورت سا موجود ہے جس میں پانی محفوظ کیا جاتا تھا۔ یہ آگے بھی دو پتھر ہیں، یہ سارے کے سارے پانی محفوظ کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ یہ پھر ایک پتھر ہے جو پیالہ سا۔ اسی طرح یہ پرانے وقتوں کے اندر جو تندور استعمال ہوتا تھا، خاص طور پر یہ سلطنت عثمانیہ کا معلوم ہوتا ہے، تو سلطنت عثمانیہ میں جو تندور ہوتا تھا وہ بھی یہاں پر جو ہے وہ میوزیم میں یادگار کے طور پر رکھا گیا۔ یہ پھر یہاں کچھ پتھر ہیں جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے۔ یہاں ایک پرانی تصویر خانہ کعبہ شریف کی، کعبہ شریف کے دائیں طرف جو ہے وہ احباب جیسا کہ طواف کی صورت میں آ رہے ہیں، یہ کافی پرانی تصویر معلوم ہوتی ہے جو یہاں پر موجود ہے اور دکھائی گئی ہے۔ اس سے آگے اور کچھ مزید تبرکات ہیں، زیارات ہیں، وہ دیکھتے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک کے اندر اور بعد کے کچھ ادوار جو تھے اس میں خوشبو کے لیے یہ آلہ استعمال ہوتا، نیچے خوشبو جلائی جاتی اور اوپر جو سوراخ تھے وہاں سے پھر خوشبو نکل کر مسجد کے اندر پھیل جایا کرتی تھی۔ یہ پانی کے لیے پھر جو ہے وہ کچھ آلے تھے۔ اچھا، یہ جو ابھی آپ کو چیز نظر آ رہی ہے یہ سلطنت عثمانیہ کے اندر یہ وقت دیکھنے کے لیے، تاریخ کے لیے یہ چیزیں استعمال ہوا کرتی تھیں۔ خاص طور پر وقت کے آلے، تاریخ کے آلے یہاں پر موجود ہیں جو وہ نمازوں کے اوقات اور دیگر اوقات کو معلوم کرنے کے لیے۔ یہ پانی محفوظ کرنے کا آلہ، یہ پھر وقت دیکھنے کا آلہ ہے۔ اس سے وقت کی جو ہے وہ تیز رفتاری یا سست رفتاری کو جو ہے وہ دیکھا جا سکتا تھا۔ اسی طرح یہ پھر یہاں پر سکے کچھ موجود ہیں چاندی کے، یہ 24 سن ہجری کی، یعنی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک کے ساتھ ہی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یہ دور مبارک بنتا ہے کہ 24 سن ہجری، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال باکمال 11 ہجری میں ہوتا ہے اور 24 ہجری کے یہ محفوظ کیے پتھر ہیں۔ اچھا، یہاں پر ہمیں ایک قرآن مجید نظر آیا جس سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں اور ہمیں یہ سعادت حاصل ہوئی کہ ہم نے وہ قرآن دیکھا جو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور مبارک کے اندر ہاتھ سے لکھوائے۔ یہاں ہم نے پڑھنے کی کوشش بھی کی، لیکن چونکہ فونٹ بہت پرانا تھا تو بڑی مشکل سے کچھ الفاظ سمجھ آئے۔ بہرحال یہ وہ قرآن عزیز ہے جو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر ہاتھ سے لکھوایا گیا اور پھر مختلف علاقہ جات میں بھیجا گیا۔ اچھا، یہ وہ پتھر ہے جس میں جو ہے وہ کچھ کلمے لکھے گئے ہیں اور کچھ دعائیں لکھی گئی ہیں جو مشکل سے سمجھ آ رہی تھیں۔ یہاں پر جو ہے وہ قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص شریف، یہ تھوڑی سی میں سمجھ آئی۔ یہاں بھی کچھ آیات بینات ہیں اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک کی۔ اچھا، یہ جو قرآن مجید آپ کو ابھی نظر آ رہا ہے یہ قرآن مجید سلطنت عثمانیہ یعنی عثمانی دور کے اندر لکھا گیا اور اوپر سونے کا پانی چڑھایا گیا۔ یہاں پھر کچھ پرانے پتھر ہیں جہاں کچھ آیات اور دعائیں لکھی گئی ہیں جن کا پڑھنا بڑا مشکل سا لگ رہا تھا، بہرحال کچھ ہم نے پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ یہ وہ سارے کے سارے پتھر رکھے گئے ہیں اور یہ تقریباً
عثمانی دور بنتا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا، اسی طرح یہ پرانی تصاویر میں نہر زبیدہ کی تصویر ہے اور دیگر بہت ساری جو مدینہ شریف کے دائیں بائیں زیارات تھیں، خوبصورت جگہ تھیں، یا ان پہاڑوں اور پتھروں کی جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قدم مبارک لگائے۔ یہاں پھر ہمیں جو ہے وہ خوشبو کو پھیلانے کے لیے ایک آلہ نظر آیا۔ یہ یہاں پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ان سوراخوں میں سے خوشبو نکلتی، نیچے بخور جلائی جاتی اور آگے پھر جو ہے وہ اچھا یہ پانی محفوظ کرنے کا آگے آلہ نظر آیا۔ یہ پھر وہ جہاں خوشبوئیں جلائی جاتی اور پھیرا جاتا تو یہ خوشبو جو ہے وہ پورے مسجد نبوی شریف کے اندر پھیل جاتی اور یوں ماحول جو ہے وہ معطر ہو جاتا، فضا معطر ہو جاتی۔ بر صغیر پاک و ہند کی ایک اور محبت ہمیں نظر آئی کہ یہ قرآن مجید جس کا ترجمہ اردو زبان کے اندر کیا ہوا ہے، یہ بھی ترکی میوزیم کا حصہ ہے اور یہ وہاں پر موجود ہے، جسے دیکھ کر اور بھی زیادہ دل خوش ہوا کہ پاکستان، ہندوستان کے جو علاقہ جات ہیں ان کو خاص نسبت چونکہ اور خاص محبت حاصل ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں، یہاں اردو ترجمہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملا۔ یہ پھر کچھ پرانے پتھر ہیں جن کے اوپر آیات بینات اور مختلف دعائیں جو ہے وہ کندہ کی گئی ہیں۔ یہاں پرانی کچھ تصاویر ہیں پرانے دور کی۔ اسی طرح سلطنت عثمانیہ، یعنی یہ 1900 کے قریب کا جو علاقہ تھا، دور تھا، اس وقت جو مختلف جو ہے وہ گنز یعنی بندوقیں استعمال ہوتی تھیں، ان کی تصاویر بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ لگائی گئی ہیں، دکھائی گئی ہیں، اور یہ بھی آج ترکی میوزیم کا حصہ ہیں۔ ترکی میوزیم جس طرح ہم سنتے تھے اس سے کہیں بڑھ کر ہمیں خوبصورت لگا، کیونکہ خاص طور پر ان پتھروں، ان چیزوں کی جب ہم نے زیارت کی جن چیزوں کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ہونے کی سعادت حاصل ہوئی، اور یہ ان پتھروں کی جو ہے وہ قسمت ہے۔ اچھا، یہاں پر پھر ایک پرانی تصویر گنبد خضراء کی نظر آتی ہے۔ قربان جائیں کیسا وہ منظر تھا جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر یہ پتھر، یہ نوادرات، یہ پرانی چیزیں ہوا کرتی تھیں۔ یہ دائیں بائیں ایک سے ایک سٹیپ جو ہمارے لیے جو ہے وہ بڑا خوبصورت تھا۔ یہاں کچھ تلواریں، گنز اور کچھ نیزے جو ہیں وہ ہمیں دکھائے گئے ہیں جو سلطنت عثمانیہ میں استعمال ہوتے اور آج وہ ترکی میوزیم کا حصہ ہیں۔ اسی طرح یہ پھر ایک جو ہے وہ خوشبو پھیلانے کا آلہ جو نیچے لکڑی جو ہے بخور کی جلائی جاتی اور وہ پھر پوری مسجد نبوی شریف کو معطر کر دیتی۔ اسی طرح یہ ٹیلی فون بھی سلطنت عثمانیہ کے دور کا، اور آگے یہ پھر کوئی چائے یا پانی کے لیے شاید کچھ محسوس ہو رہا تھا، ایسا کچھ برتن ہے۔ اسی طرح سلطنت عثمانیہ میں جو ہے وہ پینسل لکھنے کے لیے جو چیزیں استعمال ہوتی، یہ مختلف پلیٹیں ہیں، مختلف قسم کی جو ہے خوبصورت چیزیں یہاں جو ہے وہ ڈھال اور تلوار بھی دکھائی گئی ہے جو سلطنت عثمانیہ میں خاص طور پر استعمال ہوتی۔ اسی طرح کچھ پرانے لکھے ہوئے یہاں پر کاغذ، مختلف چیزوں کی ترتیب ہمیں نظر آئی۔ یہ پھر پانی کو محفوظ کرنے کے کچھ پرانے آلہ جات ہمیں دکھائے گئے، کچھ برتن دکھائے گئے۔ اچھا، یہ وہ پتھر ہے جو مسجد عریش سے اٹھایا گیا۔ مسجد عریش میدان بدر کے اندر، مسجد جہاں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چھپر مبارک بنایا گیا تھا، وہاں سے لیا ہوا یہ پتھر ہے جو بعد میں جب تعمیر دوبارہ ہوئی تو اس پتھر کو وہاں سے لا کر یہاں ترکی میوزیم کا حصہ بنا دی۔ یہ وہ مبارک پتھر ہے جو مسجد عریش یہ عثمانی دور کے اندر جو ہے وہ اس کو واپس لایا گیا۔ یہ جس جگہ سے ہم داخل ہوا اس سے دوسری سائیڈ جو ہے وہ ترکی اسٹیشن کی طرف، یعنی وہاں گاڑیاں وغیرہ، لیکن وقت نے ساتھ نہ دیا، اور یہ پھر کچھ پرانے پتھر ہیں، خوبصورت نوادرات ہیں۔ اسی طرح یہ سلطنت عثمانیہ میں استعمال ہونے والے کچھ چمچ وغیرہ ہیں جن کو جو ہے وہ آج اس میوزیم کا حصہ بنایا گیا ہے۔ جی، یہ پرانے پتھر بھی کچھ ہیں، سکے وغیرہ بھی نظر آ رہے ہیں، کچھ پرانی ہنڈیاں بھی جو اس خوبصورت میوزیم کا حصہ ہیں، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اصحاب کی، حضور کے بعد کے زمانے کے لوگوں کی ہمیں یاد دلاتی ہیں۔ یہ ایک ہنڈیا کے طور پر استعمال ہوتی تھی، اسی طرح یہ لیمپ کے طور پر، یہ پھر یہاں پر سونے کی دینار، یہ سارے کے سارے جو نوادرات ہیں، پرانے سکہ جات ہیں، یہ تقریباً 3 صدی ہجری بنتی ہے، یعنی نبوت کے 300 سال بعد میں یہ چیزیں استعمال ہوتی رہیں۔ یہ ابھی جو آپ کو دکھائی جا رہی
اللہ تعالیٰ اس مقام کی بار بار ہمیں زیارت نصیب فرمائے، خیر و برکات عطا فرمائے، آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین۔